السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ. آج اگر ہم دیکھیں 70 سالوں میں پاکستان میں ہم اس بات پہ متفق نہیں ہو سکے کہ ٹیکس آڈٹ کیسے کیا جانا چاہیے. اب مختلف طریقوں سے ٹیکس آڈٹ کی اسکیمیں لائی گئیں، پینل آف آفیسرز اپوائنٹ کیے گئے، اس کے بعد تھرڈ پارٹی آڈیٹرز اپوائنٹ کیے گئے، اس کے بعد بہت ساری ایکسرسائز کی گئیں کہ کسی طرح آڈٹ کو ایک میکینزم بنایا جائے جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو، ٹیکس فائلر کو بھی اور ایف بی آر کو بھی. لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس پوری ایکسرسائز جتنی دفعہ بھی کی گئی وہ ایک فرٹائل ایکسرسائز کے طور پہ سامنے آئی، اور اسی کا یہ ایک آؤٹ کم ہوا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں 3 سالوں کے نوٹسز لوگوں کو آتے تھے. اگر آپ ایف بی آر کی بیلٹنگ سے بچ جائیں تو 170 کا نوٹس، اگر اس سے بچ جائیں تو 122.5 کے بعد 161.205 کا نوٹس، اور اتنے سارے نوٹسز کمپلائنس کرتے کرتے جو ہے ٹیکس فائلر تھک جاتا تھا، اور پھر وہ اس بات پہ متفق ہو جاتا تھا کہ میں کیوں ٹیکس نظام میں آیا ہوں. اور اس چیز نے پورے ٹیکس نظام کو جپٹائز کر دیا، اور اسی وجہ سے یہ جو نوٹسز اتنے زیادہ ایشو ہوئے، اسی وجہ سے کرپشن کی آواز بھی آنے لگی، اسی وجہ سے ہریسمنٹ کی آواز بھی آنے لگی، اور نظام جو ہے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے آنے لگا. اور یہ جو صورتحال ہے، جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں جو آڈٹ کی ایک اسکیم تھی، جس میں کہاں جو اس کی جس تھی وہ یہ تھی کہ ڈسکرپنسی آئیڈینٹیفائی ہوں گی اور ٹیکس ایویژن آئیڈینٹیفائی ہوگا، اور اس کے بعد لوگوں کو اسسمنٹ کیا جائے گا. لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہوا، اور اسی صورتحال کی وجہ سے پورا انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے نا وہ افیکٹو نہیں رہا اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. اور ٹیکس فائلر جو ہے، جو پہلے سے پاکستان میں جب بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر کراتا ہے تو بھرمار سے پریشان ہوتا ہے. وہ اس بات سے پریشان نہیں ہوتا کہ اس کو ٹیکس کتنا دینا ہے ریٹرن کے فائل کرتے وقت، وہ اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ اس کو ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی نیا نوٹس آ رہا ہوتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ ایک ایسی صورتحال بنا دیتی ہے کہ جس سے جو ہے ٹیکس فائلر جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے. اب ایف بی آر نے ایک 1 جولائی کے بعد ایک نیا میکینزم لے کے آئے ہیں ای آڈٹ کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹریکشن نہیں ہوگی اب 1 to 1، اب آپ جو ہے آن لائن آ کے جو ہے اپنی کمپلائنس کریں گے، اور آپ جو ہیں اس پہ رپورٹ جنریٹ ہوگی، اور وہ رپورٹ جو ہے ایک آفیسر جنریٹ کرے گا، اسسمنٹ دوسرا آفیسر کرے گا، اور ساری چیزوں کو جو مانیٹر کرے گا وہ سسٹم بیس کرے گا. یہ ہے تو اچھی چیز، لیکن یہ کتنی پریکٹیکل ہے، یہ کتنی افیکٹو ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ آڈٹ کے نوٹس نکالیں کیوں؟ آپ کو دنیا کی جتنی سیٹل اکانومی ہے وہ 3 سال یا 5 سال کا ایک دورانیہ ہوتا ہے جس میں آڈٹ نہیں ہوتا. جب 3 سال کا آڈٹ ہوگا تو پیچھے اگر کوئی ڈسکرپنسی آ رہی ہے، کوئی ایویژن آ رہا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ بھی اکاؤنٹ فار کر لیا جاتا ہے. تو اسی طرح پاکستان میں انیشل فیز میں اگر 3 سال اور پھر آنے والے وقتوں میں 5 سال کا اگر آڈٹ کا پروویژن ہو، جہاں ڈیفینیٹ انفارمیشن ہو، اس ڈیفینیٹ انفارمیشن کے ساتھ اگر آڈٹ کیا یا نوٹس ایشو کیا جائے تو میرے خیال میں ٹیکس فائلر کو بھی مطمئن ہوں گے، ان کو بھی اطمینان ہوگا، اور پھر وہ جو ہے اپنا بزنس بھی صحیح کر سکیں گے. اور ٹیکس جو ہے نا وہ بائی پروڈکٹ ہے اکنامک ایکٹیویٹی کی. یہ ایف بی آر کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے. ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمیں مہمان جنہوں نے جوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آڈٹ جو ہے ایک ایسی گتھی ہے جو سلجھ نہیں پا رہی، اور مختلف طریقوں سے آڈٹ کیا جاتا رہا، لیکن اس کی کوئی بھی جو آؤٹ کم ہے وہ فروٹفل نہیں نظر آ رہا. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آڈٹ جو ہے اس کی پوری ایکسرسائز جو ہے نا وہ اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے نا وہ 0 ہوتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے حیدر پٹیل صاحب نے، جو فارمر پریزیڈنٹ کراچی ٹیکس بار ایسوسیشن کے. ان سے بات کرتے ہیں کہ آڈٹ کا جو ٹیکس قانون کے اندر ایک تو طریقہ کار کیا ہے اور اس کی کیا افادیت ہے، اور اس کو کس طرح آگے لے کے جانا چاہیے. السلام علیکم حیدر. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت نکالا. حیدر، بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ٹیکس آڈٹ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ مختلف 20 سالوں سے جو ہے نا اس 2001 کے آرڈیننس میں مختلف طریقے کوشش کی جاتی رہی، اور اب جو ایک نیا رولز آئے ہیں انہوں نے ای آڈٹ کا ایک وہ پھر ایک نیا میکینزم بنا دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ٹیکس قانون میں، انکم ٹیکس آرڈیننس میں آڈٹ کی کیا وجہ کیا تھی اور اس کی کیا افادیت تھی؟ دیکھیں، آڈٹ بیسکلی
ارائز ہوا ہے پرنسپلی، اگر آپ کو یاد ہو پرانا آرڈیننس جو 79 آرڈیننس تھا وہ ایک کنسپٹ تھا اس میں شروع سے اسسمنٹ کا، کہ آپ نے جو بھی فائل کر دی اس کا افسر ایک اسسمنٹ کرے گا، اور اسسمنٹ کے بعد جو ہے نا اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں فائنلی افسر کیا دیکھتا ہے اور کیا فکس کرتا ہے. جب 2001 کا آرڈیننس آیا تو یہاں سیلف اسسمنٹ نظام اکراس دا بورڈ لایا گیا. اس سے پہلے سیلف اسسمنٹ آپ کو یاد ہوگا اسکیم کے تھرو بہت لمیٹڈ لوگوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن یہ اکراس دا بورڈ سارے ٹیکس پیئرز کے لیے آ گیا، چاہے وہ بڑی سی بڑی کمپنی ہو یا کوئی انڈیویجل ہو. سیلف اسسمنٹ ہو گیا. تو سیلف اسسمنٹ جہاں ہوتا ہے دنیا بھر میں، وہاں ساتھ میں بیک گراؤنڈ آڈٹ کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ سیلف اسسمنٹ کریں گے لیکن ہم کچھ نہ کچھ پرسنٹیج لوگوں کی 2%, 3%, 4% لوگوں کو سلیکٹ کریں گے ہر سال، اور ان کے اوپر ہم جو ہے ڈیٹیل اسکروٹنی کریں گے ان کی، اور ایوری ایئر کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے دیکھیں گے، ان کی پھر پروفائلنگ کریں گے، ان کا ڈیٹا چیک کریں گے، ان کی بینک اسٹیٹمنٹس فار ایگزامپل لیں گے، اگر انڈیویجول ہوں گے، کمپنی ہوگی تو ان کے اکاؤنٹ دیکھیں گے، اکاؤنٹس کے پیچھے مزید تفصیلات میں جائیں گے، ان کے ریلیٹڈ پارٹیز ٹرانزیکشن دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں آڈٹ کے اندر آپ کو پتا ہے بہت ہی وسیع اس کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے ریلیٹڈ کیا رہی ہے 2001 سے اب تک، تو ہم نے اس کو اسی طرح دیکھا ہے کہ 5 سال کا اسپین تو ایسا تھا نا جب آڈٹ نہیں کیا گیا تو ریونیوز بھی اپورڈ تھے اور چیزیں بھی بہت بہتر تھیں. جی وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2002 سے لے کے 2008 تک کا اسپین تھا جس میں نہیں ہوا. اس میں بہت ہی لمیٹڈ آڈٹ تو میرے خیال میں ہارڈلی کچھ ہوئے، کچھ انویسٹمنٹ ہو جایا کرتی تھی. اس کے بعد پھر جب وہ دوبارہ کچھ ریسٹرکشن ہٹی تو انہوں نے آڈٹ کرنا شروع کیا، لیکن انفارچونیٹلی آڈٹ کو اس کے ٹرو اسپرٹ میں نے کبھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. آڈٹ کو ایز اے ریونیو جنریشن ٹول ہی دیکھا ہے میں نے اس کو اب تک. اور کیونکہ آڈٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ایک پرٹیکولر ایک مائنڈ فریم چاہیے کہ آپ بالکل ایک کھلے دل سے اس کی چیزیں دیکھیں، پہلے اچھی طرح دیکھیں، بزنس سمجھیں. اس کا سب سے پہلے کوئی آڈیٹر جاتا ہے، جیسے ہماری آڈٹ فرم میں اگر ہم آڈٹ کرنا جاتے ہیں تو سب سے پہلے کام نہیں کرتے ہیں کہ آڈٹ پلاننگ کرتے ہیں کہ ان کا بزنس کیا ہے، کیا چیزیں دیکھنے والی ہے، کیا نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا چیزیں فوکس کرنے والی ہیں، ان پہ فوکس کرتے ہیں. پھر کچھ ڈیٹیل ہر ایریا میں آپ کو ٹیسٹ بیس سے چیزیں دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ پروسیجر سارے فالو نہیں ہوئے، بلکہ ایک اسٹینڈرڈ وہی پرانا 61 کا نظام، ایک نوٹس آ گیا، اس میں بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس کے حساب سے چیزیں دیکھ کے ڈائریکٹ آپ پہ لگا دیا کہ جی ہمیں یہ فرق نظر آ رہا ہے لہٰذا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اگر آپ آڈٹ پروسیجر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ایف بی آر نے واضح کیا تھا اپنے مینیول میں، ہاں، تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آڈٹ ہوگا، آڈٹ کے بعد آڈٹ رپورٹ آئے گی، آڈٹ رپورٹ کے بعد پھر جن چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوگا یا ڈپارٹمنٹ ویو لے گا کہ نہیں یہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ پھر آپ کو ایک شو کاز نوٹس دیا جائے گا. اب وہ آئی ڈی آر تو میرے خیال میں اب ختم ہو گیا، کتنے کیسز میں تو آ ہی نہیں رہا ہے، یا وہ انٹرنل فائل کے حوالے میں تھا لیکن کنفرم نہیں کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے نا وہ لیک آف ٹریننگ کا ہے کہ افسر کو جو اس کو کرنے بیٹھا ہے اس کو ماڈرن آڈٹ کا نالج ہی نہیں ہے، ماڈرن کنسپٹ ہی نہیں پتا، اس کو بیسک کنسپٹ نہیں پتا. تو انفورسمنٹ سے پہلے ظاہر ہے کوئی بھی آدمی، آپ یا میں کوئی بھی نیا کام کریں گے ہمیں پہلے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ صرف ٹریننگ بلکہ آن گوئنگ بیسس پہ جس وجہ سے اس میں جدت آئے تو ٹریننگ تو ایک پارٹ اینڈ پارسل ہوتی ہے آپ کی جاب. دیٹ از آئی تھنک دا مین اسینشیل فیچر وائی اٹ از ناٹ ورکنگ. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پورا جو بھی ڈرا بیک ہوا ہے یا چیزیں نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ سے کیپیسٹی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. جی بالکل کیپیسٹی کا ایشو ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا ٹریننگ کا ایشو؟ ہاں اچھا، ابھی پھر وہی آواز آ رہی ہے تھرڈ پارٹی آڈٹ اپوائنٹمنٹس کی، اور کیا کہتے ہیں اب پھر ای آڈٹ کا بھی 1 جولائی سے انہوں نے کہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بھی میرے خیال میں وہاں پہ وہ افیکٹو تو رول پلے نہیں کر سکیں گی. دیکھیں ای آڈٹ کو جو میں سمجھا ہوں نا وہ تو ایک خالی ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے فیس ٹو فیس جو آج ہیئرنگ ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی بجائے اب الیکٹرانک فارم میں آپ سے چیزیں لے کے اسی کو حیدر پٹیل صاحب کی آواز میں میم کیسر صاحب بریار صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس سے بات کریں. السلام علیکم کیسر صاحب. جی کیسر بریار بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بیسکلی کیسر صاحب ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ بزنس میں ٹیکس آڈٹ نہیں کروانا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی یہ جو پرسپشن ہے کتنا صحیح ہے؟ نہیں سر یہ تو ہمارا ٹپیکل وہ ہے الزام جو بیوروکریسی بزنس مین پہ لگاتی ہے.
وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کے آڈٹ سے بھاگتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کا وہ پتہ ہی ہے آپ کو کہ جن کا جو ایفٹیکار کی طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے لوگ بیٹھتے ہیں جیسے آڈٹ کرنے آتے ہیں تو اس میں بہت سی ان نیسیسری جو انفارمیشن یہ مانگتے ہیں اس سے لوگ مرضی بھاگتے ہیں. اگر سیدھی سیدھی آپ ٹیکس کی بات کریں تو اس سے تو نہیں بھاگتے. دوسرا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جو سیالکوٹ کا، میں چونکہ سیالکوٹ سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو ہمارا جو ایکسپورٹ رجیم ہے وہ نارمل ٹیکسیشن سے ڈفرینٹ ہے. مجھے پتا ہے سر وہ ایف ٹی آر میں ہے. ہاں جی، لیکن ہمیں کوئی ڈائریکٹ وہ اس میں کوئی سچ کوئی ایشوز نہیں آ رہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک جنرل پرسپشن یہ ہے کہ آڈٹ اگر دیکھیں نا، اگر آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں، آپ ایکسپورٹر ہیں، تو آڈٹ تو آپ کا کسی اسٹیج پہ اگر کبھی کوئی ہوتی ہے، مانیٹرنگ اور ودہولڈنگ اگر ہوتی ہے تو اس طرح کی اس لیول پہ بھی لوگوں کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کانسیپٹ غلط ہے یا یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے یہ غلط ہے؟ نہیں سر، یہ پرانا کانسیپٹ ہے. دیکھیں اوور آل بزنس مین پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے گورنمنٹس کو. اگر اس طرح کے آڈٹ، تو یہ ایک آڈٹ کی بات نہیں ہے نا، یہ صرف انکم ٹیکس کا آڈٹ کریں گے 50 اور ڈپارٹمنٹس آ جائیں گے، وہ بھی آڈٹ کرنے بیٹھ جائیں گے. ہم تو صرف آڈٹ ہی بھگتتے رہیں گے بزنس مین جو ہے نا. تو اس لیے دیکھیں جیسے ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس میں تو ایٹ سورس آپ کاٹ رہے ہیں ہر چیز، وہ پہلے سے جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ پھر دوبارہ آ کے اس کا آڈٹ شروع کر دیں، ہر چیز تو ٹرانسپیرنٹ. لیکن اگر کبھی ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کوئی ارریگولرٹی نظر آتی ہے، تو اس میں ہم آڈٹ کرواتے بھی ہیں. نہیں لیکن جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی اب ٹیکس سسٹم میں آتی جا رہی ہے تو اسی طرح انہوں نے ای آڈٹ کا بھی ایک رولز نکالے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ای آڈٹ سے ٹرانسپیرنسی ہوگی؟ جی دیکھیں، کوئی بھی قانون جو نیا لے کے آتے ہیں اور یہ ای آڈٹ والا اٹ سیلف از اے گڈ آئیڈیا. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ای کامرس کا استعمال کیا جائے اور ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ کم ہو. لیکن اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اگر وہ کریں، لیکن یہ ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم یہ ای آڈٹ اور یہ سسٹم بھی لے آتے ہیں لیکن ساتھ مینولی آڈٹ بھی کروانا شروع کر دیتے ہیں. ہم ٹرسٹ پھر بھی نہیں کرتے. اگر یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہم پہ ٹرسٹ کریں اور کہیں بھی کہ آپ اپنی جو انکم ٹیکس ہے وہ الیکٹرانکلی فائل کریں اور اس کو اسی طرح سے جج کیا جائے گا، تو اوور آل تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا آئیڈیا. ٹھیک ہے، آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ الیکٹرانکلی ہو تو اس سے ٹرانسپیرنسی بڑھے گی؟ میں کہتا ہوں جتنی زیادہ چیزیں ہم الیکٹرانکلی پہ جائیں گے، ہیومن انٹریکشن کم ہوگی، اس میں لین دین کم ہوگا، لوگوں کا رول جو ہے بیوروکریسی کا یا کوئی بھی جو ان کے انسپیکٹرز ہیں، دوسرے ہیں آر ٹی اوز جو متعلقہ ہیں، ان کا رول کم ہوگا، تو یقیناً بزنس کے لیے یہ فیسیلیٹیشن ہوگی. اچھا کیسے صاحب، لیکن اگر آپ سیٹل اکانومی، اگر آپ سیٹل اکانومی میں اگر آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جہاں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ٹیکس آڈٹ 3 سال یا 5 سال میں ہوتے ہیں ایک دفعہ. پاکستان میں ہر سال ہوتا ہے. یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا یہاں بھی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آڈٹ کا ایک مقرر کر دیں. جیسے آپ نے کہا 5 سال، یہ بہترین آئیڈیا ہے کہ 5 سال تک آپ لوگوں کو آڈٹ نہ کریں اور ان کو واچ کرتے رہیں، اور 5 سال کے بعد جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی شاید گڑبڑ ہوئی ہے یا ایسی چیز ہے تو وہ کریں. اور دوسرا جو ابھی میرے جو پہلے آپ کے کالر تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ ان کے لوگ ٹرینڈ نہیں ہوتے. بہت ساری ایسی اسکیمیں جو پچھلے 2 سال میں جیسے کسٹم نے انٹروڈیوس کرائی، تو اس میں سب میں جو ہے نا انہوں نے انٹروڈیوس کروا دی اسکیمیں، وہ چلنے بھی شروع ہو گئی لیکن اس میں پرابلم آنے شروع ہو گئے. تو پھر اس کا بہانہ بنا کے انہوں نے پیرلل اسکیمیں ساتھ چلاتی ہیں کہ جی یہ ای سے یہ بھی ہوگا لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مینولی بھی کام ہوگا. تو آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کیپیسٹی امپروو کرنی چاہیے؟ ٹھیک، میں آپ کی طرف واپس آؤں. ذرا میں حیدر پٹیل صاحب کی طرف واپس جاؤں گا. حیدر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا حیدر، یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس کا آڈٹ الگ، سیل ٹیکس کا آڈٹ الگ، مانیٹرنگ اور ودہولڈنگ ٹیکس الگ، 122(5) الگ، تو یہ جو پورا ایک لوگوں کے لیے مصیبت. اور پھر اب آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا 3-3 4-4 سال کے نوٹسز ایک ساتھ آ رہے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ کیا سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کا آڈٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ساتھ یہ آڈٹ ہو جانا چاہیے؟ یہ تو دیکھیں کمپوزٹ آڈٹ کی جو بات ہے یہ تو کافی پرانی بات ہے، اور آپ بھی پاکستان ٹیکس بار میں کا حصہ رہے ہیں، ہم بھی اس کا حصہ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ بات ریز کی ہے کہ جی یہ کمپوزٹ آڈٹ ہونا چاہیے.
फेडरेशन ने भी हमेशा ये बात को सपोर्ट किया है कि बार बार ऑडिट करने से अलग अलग जाविये से आप एक साथ देखें, बल्कि आप और हम तो देखें इस पे हम मुत्तफिक होंगे कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स जो है वो आज कनेक्टेड है और एक ही ऑफिसर है और एक ही ऑफिसर है। अब तो IRS का जमाना आ गया है, तो अब तो 2 ऑडिट करने का कोई जवाब रहता भी नहीं है। एक्चुअली रह गई 122(5) और 122(5) की बात देखें, वो बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहां पे आपके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो या कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज आपके पास हाईलाइट हुई हो, किसी केस में कोई इन्फॉर्मेशन आई हो जिसकी बेस पे आप ऑडिट करना असेसमेंट करना चाहते हैं, तो वो बेसिस होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ तो आजकल आप जो देख रहे हैं वो तो टूल बन गया है डेली नोटिस देने का। तो बेसिकली फ्रेमवर्क तो ये होना चाहिए कि एक ऑडिट हो, और ऑडिट भी इस तरह होना चाहिए कि पहले आप 1 साल सेलेक्ट करें, उसका प्रॉपर ऑडिट करें। ऑडिट के बाद अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज नजर आते हैं जो आप समझते हैं कि पिछले 2-3 सालों में या मजीद एक्सपोजर इनका होगा ऐसे, तो फिर आप जाके पिछले साल खोलें, वरना आप ना करें। और ये जो 122(5) और 122(5) है, उसको उनकी लॉ की ट्रू स्पिरिट में ही उसको एप्लीकेबल बनाना चाहिए। लेकिन हैदर, हमने कितनी दफा ये बात रेज की है, लेकिन ये बात सुनाई नहीं जाती। कहीं भी 122(5) के हवाले से अगर नोटिस हम उठा के देखें तो कोई भी उसकी ट्रू लीगल स्पिरिट जो उसका वो है उसके मुताबिक नहीं होती। लेकिन फिर भी जब भी रेज किया जाता है वो बात जो है दब जाती है, खामोशी इख्तियार हो जाती है और फिर वही चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं। अब इस वक्त शौकत तरीन साहब आगे कह रहे हैं कि 1 जुलाई के बाद से कोई नोटिस इश्यू नहीं होंगे। अब ये बात कितनी प्रैक्टिकल है मुझे तो नहीं समझ में आती, आप बताएं इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखें, मेरे हिसाब से काम बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। और जो पहले 5 साल अगर आपको याद होगा जब बंद हुए तो उसका नतीजा मैंने ये देखा था कि उसके बाद जो ब्रीड बीच में जो पुरानी ब्रीड चली गई और बीच में ब्रीड आ गई, तो वहाँ लैक ऑफ ट्रेनिंग और बल्कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस बड़ा एक हाईलाइट हो गया बीच में। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऑडिट होना चाहिए, इन अ प्रॉपर मैनर होना चाहिए। 1 साल की सिलेक्शन होनी चाहिए। इस वक्त देखें क्या हुआ, आपने सेक्टर्स को सिलेक्ट किया और कहा 5 साल का ऑडिट करेंगे, सबने जाके कोर्ट से स्टे ले लिए, तो आपको क्या अचीव हुआ? कुछ अचीव नहीं हुआ। तो आपने जो बात की ना कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, मैं उसकी बताऊं, उसकी पॉलिसी लेवल पे एक इश्यू है जिसको गवर्नमेंट को इसको एड्रेस करना चाहिए। FBR में एवरी ईयर पीपल एट स्टेक से मतलब है, आप मुझे बताइए पिछले 1 साल या 2 साल में कितने चेयरमैन चेंज हो गए आपके? बिल्कुल सही है। That's one problem. आप कुछ भी कहें कि जी इंस्टीट्यूशन है ये, लेकिन देखें एक बंदे के बैठने से, कंसिस्टेंसी रहने से फर्क पड़ता है। मेंबर पॉलिसी कितने चेंज हो गए, कितने आ गए? तो यहाँ तो बात यार ये है कि वो तो नया आदमी है, उसको नहीं पता ना। हमने तो वर्ल्ड कप इसी बात पे जीता था ना कि एक कैप्टन था। बिल्कुल। तो ये बेसिकली बात ये सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है कहीं कोई भी इसको एड्रेस करने को तैयार नहीं। और ये बात आपकी सही है कि लोग जो है ना वो सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो साल किसी तरह गुजर जाए। और आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की है कि जी ये इस वक्त वही कप्तान का दौर है। मेरे ख्याल में उस कप्तान को जो है इसको रियलाइज करना चाहिए कि यहाँ भी जरूरत है कंसिस्टेंसी की। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो ऑडिट क्लोजर है, अब अगर कोई केस खुल जाता है ऑडिट में, हम ऑडिट पॉलिसी जो मैनुअल निकाला था FBI ने, उसको तो इन्होंने बिल्कुल साइड में रख दिया, उसमें तो कोई काम ही नहीं होता। उसमें तो एक फ्रेम था कि आप ऑडिट जो है 3 से 4 महीने या 6 महीने के दरमियान आप क्लोज करेंगे। दैट मीन्स कि आप पूरी तरह उसको डिटेल्ड एक्सरसाइज करेंगे। एक ऑडिट होगा तो उसके बाद दूसरे मतलब का नंबर आएगा। तो ये तो सारी चीजें मेरे ख्याल में अब खत्म हो गई हैं। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक दौर ऐसा था 2003-2004 का, जब लास्ट टैक्स पेज यूनिट में शाहिद जमाल साहब वहाँ कहलाते थे, उस वक्त चीफ कमिश्नर होते थे। उस वक्त हम इनको रीजनल कुछ कहते थे, आई डोंट नो क्या कहते थे, डायरेक्टर जनरल कहते थे हम इनको। तो उस जमाने में मैंने देखा था कि एक ऑडिट की बाकायदा पूरी हियरिंग हुई थी ओवर द मंथ्स। वो काफी ऑडिट हुए थे, रिपोर्टिंग उसकी रिपोर्ट बनी इंटरनल। मैं आपको केसेस बताऊंगा जहां पे ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पे आगे प्रोसीड नहीं किया गया, ड्रॉप कर दिया केसेस में। सो दैट वाज द ट्रू स्पिरिट ऑफ ऑडिट। बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये खत्म हो गया ये चीज। जी, वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। उसकी बहुत अहम बात यह है कि उसमें ट्रेनिंग का जो मैं लैग कह रहा हूँ ना, बड़ा देखें, लोग तो आते हैं जाते हैं। अब जिन लोगों ने उस वक्त उसको कैरी किया, अगर उन्होंने आगे लोगों को ट्रेन किया होता, कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आगे चल सकता है। देखिए, आपकी मेरी फर्म में, बड़ी फर्म्स में क्या होता है, इसी तरह होता है ना कि आप जूनियर्स को ट्रेन करते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं, आप आगे चलाते हैं इसको। तो ये चीज FBR में जरूरी है। बिल्कुल, साइकिल है एक ना। अच्छा, ये जो रैंडम बैलेटिंग होती है, आप समझते हैं कि रैंडम बैलेटिंग होनी चाहिए, सेक्टर वाइज बैलेटिंग आप समझते हैं ये होनी चाहिए? इस पे तो देखें, कोर्ट में इतनी दफा लिटिगेशन हो चुकी है, बड़ी पैरामेट्रिक पे भी बड़ी चीजें हो चुकी हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए आपकी सिलेक्शन की। डायरेक्शन कई दफा आई है। तो ये तो आई थिंक इस पे तो डिफरेंट व्यूज हैं लोगों के। पर्सनली मुझे तो लगता है कि देखें, अगर रैंडम ही ऑडिट कर लें, लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी से करें, तरीके से करें और सही ऑडिट करें, तो कोई भी ऑडिट करेंगे उसका नतीजा अच्छा आएगा। मैं कैसे साहब की बात हूँ, फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। कैसे साहब,
کیسے صاحب؟ جی سر جی اچھا کیسے صاحب، یہ ہم بات کر رہے تھے ابھی حیدر صاحب سے جو ایف بی آئی کے ایشوز پہ پرابلمز ہیں، جس طرح کی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے دیکھے مسائل اور نوٹسز ایشو ہو جاتے ہیں. آپ ایز اے بزنس انٹرپرائز، آپ لوگ جو ہیں، آپ کے پاس بھی ظاہر سی ہے آپ سیالکوٹ میں ایکسپورٹرز ہیں، لیکن آپ کو دوسرے شہروں سے لوگوں کے فیڈ بیکس آتے ہوں گے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کمپلائنسز بہت ٹف ہو گئی ہیں اور پہلے سے زیادہ مشکلات ہوئے ہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ یہ دن بہ دن جو نئے آپ فارمولا نکالتے ہیں نا اور نئی اسکیمیں جو لاتے ہیں جی وہ اتنی کنفیوز کر دیتی ہیں. جیسے پہلے حضرت بتا رہے تھے، اب روز اب اختیار کے چیئرمین بدل دیتے ہیں. جو نیا بندہ آتا ہے وہ کوئی اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ کوئی نئی چیز لے کے آتا ہے. تو یہ تو جو نا آپ ٹیکس بار سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایکسپرٹس ہیں، آپ کو اتنی مشکلات ہوتی ہیں تو عام بزنس مینوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہوتی ہوگی اس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ان کو ایز ہونے، لیکن آپ ٹیکس آف ریٹ جو سیل ٹیکس پہ 17% ہے، جو ہماری ٹیکس آف ریٹ ہے انکم ٹیکس کے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے یا ان کو ریڈیوس ہونے کی ضرورت ہے اس بجٹ میں؟ نہیں جی، ہم نے تو پرپوزل دی ہے ایکچولی اس سے بھی آگے کہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو آپ زیرو ریٹیج میں لے کے جائیں. ٹھیک ہے. یہ پہلے ہوتا تھا، یہ پچھلے کچھ سالوں سے انہوں نے دوبارہ لگا دیا ہے اور اس سے ایکچولی ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت ہرٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے ہماری میٹنگ ہوئی ایف پی آر میں، ہم ان رائٹنگ لے کے گئے ہیں، لکھا بھی ہے ان کو کہ ہم تو اس سارے جو سیلز ٹیکس ہے یہ ایکسپورٹ سیکٹر پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ زیرو ریٹڈ کریں. لیکن گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑی ہے، آپ کی گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ایکسپورٹ بڑی ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں اس ریٹ کے ساتھ ایکسپورٹ بڑی ہے تو ہم کم کرنے کیوں کریں اس کو؟ نہیں، ایکسپورٹ بڑھنے کے تو ماشاءاللہ بہت سارے فیکٹر ہیں، تو اگر یہ کم کریں گے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے قوانین آپ اپنی مرضی سے بنانے شروع کر دیں اور اس پہ خوش ہوں کہ ایکسپورٹ بڑی ہے، لیکن یہ سوچیں کہ ان سارے مسائل کے باوجود جتنی ایکسپورٹ بڑی ہے تو اور زیادہ بڑھ سکتی ہے. صحیح ہے. اگر یہ تھوڑا سا ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. اب ہمارا سارا پیسہ تو سیل ٹیکس میں پھنس جاتا ہے، آپ پہلے پے کرتے ہیں. یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس پہ کوئی بی اے ٹی یا سیل ٹیکس یا اس طرح کا لگے اور بعد میں وہ انتظار کرتے رہیں، ریفنڈ کرتے رہیں. بڑی بحث ہوئی ہے اس دن ممبر سے اپنا جو. تو آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کو واپس زیرو ریٹڈ کر دیا جائے؟ بالکل سر، ایبسولوٹلی. میں نے وہاں پہ بڑا فیس ٹو فیس ہم آرگیو کر کے آئے ہیں کہ سر اس کو بالکل نہ کریں. یہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے نا، جو گروتھ اس وقت ہو رہی ہے، یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے. اگر آپ نے اس میں خوش ہو کے کوئی ایسے ٹیکسز نئے یا سیل ٹیکس یا دوسری چیزیں ہمیں سہولتیں نہ دیں تو یہ بڑا واپس بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے. ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز ملیں گی تو لانگ ٹرم ایکسپورٹ بڑھے گی جیسے پہلے، ورنہ یہ 22-3 پھر واپس 20 پہ آ جائے گی. اگلا سال پھر ہم کہتے رہیں گے ایکسپورٹ کم ہوگی. ٹھیک ہے. تو اللہ نہ کرے گا ایسی سچویشن ہو. یہ موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آف ویو آگے. میں ذرا حیدر پٹیل صاحب کی طرف واپس جاؤں گا. حیدر، یہ ای آڈٹ کی جو رولز ہیں اس میں ٹیکس کنسلٹنٹ کا رول نہیں نظر آ رہا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آئی تھنک اس کو چیمبرز میں شیور ٹیک اپ کریں گے، بیکاز آپ ایلیمینیٹ تو نہیں کر سکتے. اگر ایسی کوئی ان کی تھنکنگ ہے کہ جی وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا، یہ تو دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا. اور جتنے زیادہ بڑے کیسز ہوں گے وہاں زیادہ اسسٹنس کی ضرورت پڑے گی، بیکاز آپ کو لا کو اپلائی کرنا ہے. تو میرے خیال میں انٹرمیڈیری تو دیکھیں دونوں سائڈوں کے لیے بڑا یوزفل ہے. یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اپنا ایڈورسری، اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایڈورسریز ہیں تو ایڈورسریز نہیں، یہ آپ کے ہیلپنگ ہینڈ ہے. نہیں مطلب، لیکن وہ یہ بائی ڈیفالٹ ہو گیا یا بائی چوائس انہوں نے اس کو جو ہے ایلیمینیٹ کیا، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ کہ یہ نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے کہ وہ ٹیکس پیئر سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ڈائریکٹ انٹریکٹ تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں جہاں فارمل نوٹس ہوتا ہے، فارمل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، لیگل ایلیمنٹس بھی، ایوری بڈی لائکس ٹو گو تھرو دیئر لائرز اور دیئر ایڈوائزرز. ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے کہ وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں ان کو لانا پڑے گا. بالکل، میرے خیال میں کہ ان کی انٹینشن ایسی مجھے لگتی نہیں ہے اس طرح کی. ایسی کوئی بات ہماری جو ڈسکشن بجٹ کے حوالے سے ہوئی تھی اس پرٹیکولر بات پہ تو نہیں ہوئی، لیکن ایسی کوئی انٹینشن کہیں ہمیں نظر نہیں آئی ہے. مس آؤٹ ہو گیا، وہ مس آؤٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو حیدر پٹیل صاحب، تھینک یو کیسر بڑھیا صاحب. آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو. آپ نے دیکھا کہ آڈٹ کے حوالے سے کیا موقف ہے، کس طرح کا آڈٹ ہونا چاہیے. کیپیسٹی کا ایک بہت بڑا سوال آیا اور اس میں یہ بھی آئی کہ ٹریننگ نہیں ہے. جو ماڈرن ٹیکس آڈٹ ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بھی حکومت
حکومت کو اور ایف بی آر کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کو جو ہے ٹرین کریں تاکہ کس طرح کا آڈٹ ہونا چاہیے, ٹائم فریم کیسا ہونا چاہیے آڈٹ کا, اور اس کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے, کس طرح جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس میں آڈٹ کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے, سلیکشن کیسے ہونی چاہیے, ساری باتیں ہوئی ہیں. اب اس وقت جو ہے بجٹ راؤنڈ دا کارنر ہے, اب ایف بی آر اور حکومت کس طرح کا بجٹ لاتے ہیں, آڈٹ پہ کیا پالیسی ایوالو کرتے ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم ٹیکس کہانی دیکھیں گے اور آپ کے فون کال دیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اب وقت ہوا ہے ٹیکس کہانی کا. آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹیکس کہانی کیا ہے. آج کی ٹیکس کہانی کا موضوع ہے انکم ٹیکس کے قانون میں ود ہولڈنگ آف ٹیکس. ود ہولڈنگ ٹیکس ایک ٹیکس فائلر پر بوجھ ہے. نمبر 1 وہ ٹیکس کاٹے, نمبر 2 ٹیکس کاٹنے کے بعد ٹیکس جمع کرائے, نمبر 3 ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ بھی فائل کرے, اور ان سب کے بعد سیکشن 161/205 میں اپنی مانیٹرنگ آف ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی کروائے. یہ وہ ایکسرسائز ہے جو ایک ٹیکس فائلر کو گورنمنٹ کے بہاف پر کرنی پڑتی ہے, اور نہ اس کی کوئی ریکگنیشن ہے اور نہ کوئی ریوارڈ. لیکن 161/205 کے نوٹس کے بعد آپ اپنے اوپر اسسمنٹ ڈیفالٹ کا داغ لگنے سے بچنے کے لیے ہیئرنگ اٹینڈ کرتے ہیں, ڈاکیومنٹری ایویڈنسز جمع کرواتے ہیں, اور چلا کر بار بار یہ باور بھی کراتے ہیں کہ میں اسسمنٹ ڈیفالٹر نہیں ہوں. لیکن ایف بی آر سب ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن جب تک یہ کنونشنل اپروچ راج ہے کہ اگر نوٹس جاری ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ ٹیکس اور پینلٹی تو ادا کرنی پڑے گی, چاہے آپ کا ریکارڈ 100% درست ہی کیوں نہ ہو. اگر ریکارڈ درست ہے تو ایف بی آر کو بغیر ایک ٹیکس فائلر تنگ کیے بغیر پروسیڈنگز کو بند کر دینا چاہیے, اور یہ ٹیکس نظام کی مضبوطی کی طرف ایک مثبت قدم ہو سکتا ہے. اور اب ایف بی آر نے ایک نئی روش بھی اختیار کی ہے کہ 4-5 سال کی مانیٹرنگ کے نوٹسز ایک ساتھ جاری کیے جا رہے ہیں, جن کی وجہ سے ٹیکس فائلرز پریشان ہیں. اور یہ حکومتی نعرے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے منافی بھی ہے. آج کی ٹیکس کہانی میں اتنا ہی, مگر یہ سب دیکھتا کون ہے؟ کوئی نہ دیکھے ہم تو دکھائیں گے کہ کیا مسائل ہیں لوگوں کے, ٹیکس فائلرز کے کیا مسائل ہیں, جو ٹیکس لوگ سسٹم میں آتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں, اور یہ ہم وقتاً ریس کرتے رہیں گے. حکومت اور ارباب اختیار کو سمجھ آئے کہ اگر وہ ان مسئلوں کو حل کریں گے تو ٹیکس فائلرز بھی بڑھیں گے, ٹیکس ریونیو بھی بڑھے گا, اور ٹیکس نظام بھی آگے بڑھے گا. ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے فائنانس منسٹر جو نیولی اپوائنٹڈ ہیں فائنانس منسٹر, انہوں نے جو ہے ایک بیان دیا کہ 1 جولائی کے بعد کوئی نوٹسز ایف بی آر کی طرف سے نہیں ایشو کیا جائے گا. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایف بی آر کا پینڈولم جو ہے اس کی وہ کبھی ایک سٹریم پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ 4 سال کے 5 سال کے نوٹس ایشو کرتے ہیں, ملٹیپل نوٹس ایشو کرتے ہیں. کہیں دوسری سٹریم پہ جانے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نوٹس ایشو نہیں کیا جائے گا. یہ کوئی مڈل گراؤنڈ کیوں نہیں ڈرا کرتے, کیوں نہیں اس کو اڈاپٹ کرتے, یہ سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کہیں بھی دنیا میں جہاں بھی ٹیکس نظام ہے وہاں آڈٹ وہاں کنیکٹڈ ہے, وہاں پہ آڈٹ ہوتا ہے, لیکن طریقہ کار وضع ہے, ایک اسکیم اس کی وضع ہے, اور اس میں کہیں پرپز یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو فکس کرنا ہے, ٹیکس فائلر کو کوئی پینلائز کرنا ہے. پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ باور کرانا ہے, ڈیٹرنس رہے کہ تمہارا آڈٹ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے تم اپنا ڈسکلوجر بہتر رکھو, جس کی وجہ سے تم اپنے ٹیکس ریٹرن صحیح فائل کرو, جس کی وجہ سے تم اپنا ٹیکس جو ہے ڈیو ٹیکس صحیح پے کرو. یہ ڈیٹرنس جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, یہ رٹ جو ہے گورنمنٹ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اور گورنمنٹ جب تک یہ رٹ ڈیولپ نہیں کر پاتی, جب تک یہ واضح نہیں کر پاتی, انفورس نہیں کر پاتی, جب تک ہی اسی طرح کی اسٹرگلز ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی وہ 1 سال کا نوٹس نکالے گا, کبھی 2 سال کا نوٹس نکالے گا. لیکن جو میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان کا ٹیکس نظام جس طرف جا رہا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی جس طرح انٹرنچ کر رہی ہے, ہمیں اس وقت ایف بی آر کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ ڈیفینٹ انفارمیشن پہ جو ہے تھرڈ پارٹی انفارمیشن پہ ہی نوٹس نکالیں, اس کے علاوہ نوٹس نہ نکالیں. اور وہ اگر ٹیکس فائلر کے ریکارڈ سے میچ نہیں کر رہی تو پھر نوٹس نکالیں, میچ کر رہی ہے تو وہ نوٹس وتھڈرا کر لیں. اور بیلٹنگ جو ہے وہ اگر رینڈم بیلٹنگ کرنی ہے, پیرامیٹرک بیلٹنگ کرنی ہے, سیکٹر وائز بیلٹنگ کرنی ہے, وہ 3 سے 5 سال کا ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ 5 سال بعد آڈٹ ہونا چاہیے, تاکہ ایک آدمی جس نے انویسٹ کیا ہے, کسی بزنس میں انویسٹ کیا ہے, اس کو یہ ریلیف ہو کہ کل اس کو 4-5 سال جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے آڈٹ کے لیے کمپلائنس نہیں کرنی, ٹیکس فائلر کے پاس نہیں جانا, لیکن جب بھی جانا ہے تو اس کے پچھلے 5 سال بھی
آڈٹ ہو سکتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اس سے انویسٹمنٹ بھی آتی ہے, اس سے لوگ انکریج بھی ہوتے ہیں, اس سے آپ کے فارن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. اور لوکل انویسٹر, پاکستان میں فارن انویسٹر کے ساتھ لوکل انویسٹر کو ضرورت ہے. ینگ لوگ جو ہیں وہ انٹرپرینورز بن رہے ہیں لیکن وہ پاکستان سے باہر کام کرنے جا رہے ہیں, تو پاکستان میں کام کریں. اور پاکستان میں ایسا نظام ٹیکس کا ہونا چاہیے کہ ان کو فل پروف ان کو صورتحال ہو, کم سے کم ٹیکس ہو لیکن ساری آمدنی ٹیکس ہو. یہ ہونا چاہیے موٹو. اس کے ساتھ ہمیں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے اور ہم جاتے جاتے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ویکسین ضرور لگوائیں. کوئی بھی بات ہو رہی ہے ویکسین لگانا ضروری ہے, اس لیے کہ اس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا حکومت نے کس طرح آپ کے لیے یہ ویکسین کا جو پورا نظام وضع کیا ہے یہ بھی آپ کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا. اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.